بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ جعلی ڈگری کیس تھا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف خالد خورشید، یہ نااہل قرار پائیں۔ 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ آج سنایا ہے۔ تقریباً 2 سال سے یہ کیس زیر سماعت تھا۔ ایک انگریزی اخبار میں ایک صحافی نے یہ خبر رپورٹ کی تھی ان کی ڈگری کے حوالے سے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جو لندن کی یونیورسٹی کی ڈگری کا وہ کلیم کرتے ہیں وہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور آج ہی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی گئی تھی۔ اور جیسے یہ فیصلہ سامنے آیا، وفاقی حکومت بھی ایکٹیو ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے اور اگلا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے، جس میں آسن اقبال صاحب اور قمر زمان قائر ہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو نون لیگ کے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اب اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا گلگت بلتستان کا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا آخری گڑھ تھا، وہاں ان کے وزیر اعلیٰ زیر ہو چکے۔ اور یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی جو اسپیکر تھے زیدی صاحب، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، وہ مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ 33 نشستیں بنتی ہیں جس میں سے اکثریت پی ٹی آئی کی 22، اس کے باوجود وہ ہار گئے تھے۔ توشہ خانہ کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ دیا آج، ناقابل سماعت قرار دی ہے جو پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف کیس تھا۔ اور پھر نیب ترمیمی آرڈیننس رات گئے مزید ترامیم سامنے آئیں، مگر یہ کس کے لیے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس سے مقصود کیا ہے، اس کو لے کر کے کئی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اس کا جائزہ بھی ہم لیں گے۔ جناب چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کی تنخواہوں میں اضافہ، انہیں مبارکباد پیش کرنی ہے۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، مسلسل قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ اور پھر 4 جولائی آج ہے 1977، 4 جولائی اور پاکستان، بڑے اہم واقعہ، شامی صاحب اس کے پریوی بھی ہیں، آئی وٹنس بھی ہیں، ان سے بھی تاریخ میں ذرا جھانک کے کوشش کریں گے کہ 4 جولائی 1977 کو ہوا کیا تھا۔ سب سے پہلے سر جعلی ڈگری کیس، جعلی ڈگری کیس تو چھیڑ بن گئی ہے سر۔ آج امریکہ کا یوم آزادی بھی جی ہے۔ ان کا بھی ذکر کریں گے، فلپائن کا بھی ہے۔ 1776 میں آزادی ملی تھی 4 جولائی کو، ایسا ہی ہے، اور 247 سال پہلے ان کا بھی ذکر ہوگا۔ تو ان کا ذکر بھی ہوگا، ان کو مبارکباد ٹھیک، اپنے امریکی بھائیوں کو۔ صحیح ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں تو جعلی آزادی کی آزادی، ہمارے یہاں تو جعلی ڈگری آ گئی نا سر۔ کب سے قصہ شروع ہوا اور اب اس پہ لوگ نااہل ہوتے ہیں، وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ جو خورشید صاحب ہیں، خالد خورشید، خالد خورشید، ان کے پاس تو جو ڈگری ہے وہ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی جی کی ہے۔ جی 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 کلیم یہ کرتے ہیں۔ تو اب وہ تصدیق نہیں ہوئی ہے اس کی، اس یونیورسٹی نے اس کی ڈگری کو تصدیق نہیں یونیورسٹی تصدیق شدہ نہیں ہے یا ڈگری تصدیق شدہ کی۔ ہے۔ خالد حسین صاحب ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی گلگت بلتستان مگر سے، ان سے یہ ہم نے اسی لیے رابطہ کیا ہے۔ یہ جو خالد خورشید ہیں، بڑے جیدار وزیر اعلیٰ، یعنی میں توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ اس طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اور پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے، پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے، خان صاحب کے ساتھ بھی ڈٹے رہے وہ۔ ڈٹے رہے، وفاقی حکومت جو ہے اس سے 2 ہاتھ کرتے رہے، یعنی وفاقی حکومت کہہ لیں یا پاکستان کی حکومت کہہ لیں۔ تو بہرحال اب یہ ڈگری والا معاملہ آگے ہے۔ تو اس سے پہلے جو آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ہمارے سردار تنویر الیاس صاحب، اب وہ استحکام وہ توہین عدالت، جی 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 توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف ہوئی اور ان کو نکال باہر کیا گیا، بڑی خطرناک کارروائی تھی، وانن اور فانن۔ اب عدالت پھر آئی ہے منظر عام پر اور ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی گئی ہے۔ اب اس میں ہے، اگر ڈگری جعلی ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہم اسے اصلی نہیں کر سکتے۔ اسلم بھوٹانی صاحب کیا اصل ڈگری ہوتی ہے، کہتے ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی، لیکن بہرحال اسلم بھوتانی صاحب، ہاں بہرحال جو بھی ہے، اسلم بھوتانی نہیں، اسلم دوسرے جو ہیں وزیر اعلیٰ جو تھے، اور بھوتانی تو اسپیکر تھے نا، اسلم رئیسانی صاحب، میرا رئیسانی، جی جی جو ہمارے بلوچستان کے تھے، ہاں وہ سابق وزیر اعلیٰ، وہ کہتے ہیں ڈگری تو اصلی ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے۔ تو یہ ڈگری جو تھی ان کے پاس، یہ تو ڈگری ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے وہ دل خوش نہیں ہوا۔ اب کیا کریں نا، عدالت نے اس پہ ایچ ای سی ان کو اور دیگر متعلقہ فریقین ہیں ان کو حساس علاقہ ہے وہ بات ٹھیک ہے، گلگت بلتستان کا،
بالکل درست ہے. وہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. لیکن جب آپ کی ڈگری چیلنج ہوئی اور تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے بشمول HEC، تو جو جواب آیا ہوگا اس کی تو روشنی مقدمہ بھی لڑتے رہے. مقدمہ بھی لڑتے. خالد حسین صاحب، یہ شامی صاحب نے ڈگری کا ذکر کیا، افسوس کا اظہار بھی کیا. یہ کیس تھا کیا؟ کس نے چیلنج کیا تھا؟ اور کیا وہ ثابت نہیں کر سکے جس کی بنیاد پہ ڈگری جعلی قرار پائی؟ اصلی ثابت نہیں کر سکے. شکریہ سر، شکریہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب جو چیف منسٹر ہے گلگت بلتستان کے، انہوں نے الیکشن سے قبل جو ہے یعنی اپنے جو بھی ایسٹ ہو، اپنی جو تعلیمی جو اسناد ہوتی ہیں وہ جمع کروانا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اور اس کی کیونکہ اس نے LLB کی جو ڈگری تھی جو بیرسٹری کی، جو وہ لندن میں تھے، تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے لندن میں بیرسٹری کی جو ڈگری ہے وہ حاصل کی ہے. تو انہوں نے ایگزٹ، جس طرح آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا، ایگزٹ کا ایک کیس آیا تھا جو جعلی ڈگریوں کا، اسی نوعیت کا ایک کیس جو لندن یونیورسٹی سے انہوں نے یہاں جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے وہاں پہ اس نے جمع کروایا تھا لائسنس کے لیے. تو جب یہ کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے ان دنوں پچھلے سال جو ہے بڑے زور و شور سے جاری تھی، تو اس پر غلام شہزاد آغا صاحب ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ وہ آئے ہیں، انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کے بعد اس نے کورٹ میں کیس دائر کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو خالد خورشید تھے اس کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے. یعنی جو ڈگری انہوں نے جمع کرائی تھی، یعنی جس پہ وہ بیرسٹر بنے تھے، وہ تصدیق نہیں ہو سکی اس کی. وہی بتا رہے. جی بالکل بالکل. تو اس میں اصل میں شامی صاحب اس میں ہوا یہ کہ کیونکہ جب عدالت نے اس کیس کو دیکھا، اس کے بعد کیس کو ایکسپٹ کر لیا کہ یہ کیس زیر غور ہم کر سکتے ہیں، تو اس پہ عدالت نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا. غلام شہزاد آغا صاحب ہیں جنہوں نے یہ کیس دائر کیا تھا. اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا اور بیچ میں آ کے انہوں نے جو ہیئرنگ تھی اس کیس کی وہ یہ ڈے بائی ڈے انہوں نے رکھا. بعد میں پھر اس پہ یہ اپنا فیصلہ محفوظ کیا کہ اس کیس کو ہم ڈے بائی ڈے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. اس پر انہوں نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد دوبارہ فیصلہ سنایا کہ ہم اس کیس کو ڈے بائی ڈے سن سکتے ہیں. تو اس پر آج جو فیصلہ اس کے خلاف آیا، یعنی جو نائل ہوا اسی جعلی ڈگری پر. اس سے قبل جو ہے انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہمارے پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جو اس طرح کی ڈگریوں کی جو ویریفیکیشن کرتا ہے، تو یہ انہوں نے ان کا جو باقاعدہ وہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، انہوں نے تصدیق کے لیے وہاں بھجوایا. انہوں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا. اس کو انہوں نے تو خالد خورشید صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے فی الحال انہوں نے تو یہ پولیٹیکل وکٹمائز، کیونکہ اس وقت اس کی پریس کانفرنس بھی جاری ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ عمران خان زمان پارک اور بنی گالا میں میری زیادہ تر میرا وقت وہاں گزرا ہے، تو مجھے جو اس کی سزا دی جا رہی ہے. کیونکہ نہیں درست ہے، لیکن اس ڈگری کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے جو الزام لگا ہے؟ ڈگری کا تو دیکھیں نا، اگر کوئی جعلی ڈگری جمع بھی کرواتا ہے تو اس کا آخری تک موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈگری جعلی نہیں ہے، یہ میری اوریجنل ڈگری ہے. لیکن جو آگے جو ادارے ہیں وہ اس کو کس طرح تصدیق کریں. تو کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کی جو ڈگری تھی اس کو انہوں نے جو ہے غیر قانونی قرار دیا تھا، اور باقاعدہ ان کی ٹیم بھی گزشتہ 1-1.5 ماہ سے یہاں گلگت بلتستان کے اندر موجود تھی، اور ڈے بائی ڈے جب بھی ہیئرنگ ہوتی تھی تو باقاعدہ وہ ڈاکومنٹس لے کے کورٹ میں جاتے تھے اور پیش کرتے تھے. کیونکہ پاکستان کے اندر باہر سے جو بھی ڈگریز آتی ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہی اس چیز کو ٹیک اپ کر کے ان کی ویریفیکیشن کرتا ہے. آپ بتائیں اب کیا ہوگا؟ نیا وزیر اعلیٰ چنا جائے گا؟ اب یہ ہے کہ کیونکہ اس سے قبل وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے نااہل ہونا ہے، تو اس کے جو رفقا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ تو 5 سال کے لیے نااہل بھی نہیں ہوں گے اور پارٹی صدارت بھی آپ کے پاس رہے گی. اور صرف یہ ہے کہ آپ ممبر اسمبلی نہیں رہیں گے، 5 سال پورے کرنے کے بعد آپ جو ہے دوبارہ ممبر اسمبلی بنیں گے. تو انہوں نے آج صبح فیصلہ کر لیا تھا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں. تو اس پر تحریک پیش کر دی جی اسی لیے پیش کی جی جس پر یہاں کے جو اپوزیشن جماعتیں انہوں نے فوری طور پر کوئک رسپانس دے کے انہوں نے جا کے جو مطلوبہ جو تعداد ہوتی ہے وہ 7 ہوتی ہے، کوئی بھی ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کروانے کے لیے. تو اپوزیشن جماعتوں کے پاس جو تعداد تھی وہ تھی 9 تھی. انہوں نے جا کے اسمبلی سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی. تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے اب وہ اسمبلی ڈیزالو تو نہیں کر سکتے تھے. لامحالہ آج جو فیصلہ آیا اس کے خلاف آیا، اور اس فیصلے کے بعد وہ پارٹی صدارت سے بھی گئے اور وزیر اعلیٰ چیف منسٹر. اچھا خالد، ایک بڑا اہم سوال ہے اور عام فہم معاملہ ہے کہ یہاں پہ تو اکثریت پی ٹی آئی کی ہے، 22 نشستیں ہیں، 33 مجموعی ایوان کی عددی نمبر ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس 4-5، نون لیگ کے پاس 3، JUIF کے پاس 1، 8-9 یا 10 کا مجموعہ ہوگا اپوزیشن کے پاس.
یہ اگر تحریک عدم ارکان پر مستقبل بالکل، تو یہ کیسے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر سکیں گے جبکہ 22 کا مجموعہ پی ٹی آئی کے پاس ہے؟ اس کی کیا پھر باریکی ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ 33 ارکان پر مشتمل اسمبلی ہے، اس میں 6 خواتین کی نشستیں ہیں اور 3 ٹیکنوکریٹ ہیں، اور یہ ٹوٹل بن کے 33، تو اس میں اپوزیشن جماعتوں کی جو تعداد ہے وہ اگر 12 کی قریب بنتی ہے، تو اس میں کیونکہ انہوں نے کچھ ماہ پہلے اپنے ہی جو اسپیکر ہے گلگت بلتستان اسمبلی کے سابقہ اسپیکر جو ہے امجد زیدی، اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے لائی اور اس کو جو ہے وہاں سے باہر کر دیا اسمبلی سے، یعنی اسپیکر کی صدارت سے آؤٹ کر دیا۔ اب وہ لامحالہ یہاں پہ جو نیا جو بھی وزیر اعلیٰ جو ہے جس کا نہیں، تو زیدی صاحب کے والے معاملے میں کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں کیا تھا یا منحرف ہو گئے تھے، اور وہاں قانون کیا کہتا ہے گلگت بلتستان؟ دیکھیں اس میں کیونکہ جب یہ الیکشن ہوئے تو اس وقت حکومت جب بن رہی تھی تو اس وقت یہ وربلی ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ طے ہوا تھا۔ گنڈاپور صاحب جو اس وقت کے فیڈرل منسٹر تھے، انہوں نے جو اس وقت جو اسپیکر ہے نذیر ایڈوکیٹ صاحب، اس میں اور امجد زیدی صاحب کے درمیان میں، تو 2.5 سال ایک کرے گا، 2.5 سال دوسرا جو ہے نا اپنا ٹینور پورا کرے گا، جس پر 2.5 سال پورے ہونے کے بعد جب امجد زیدی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنی عہدے سے استعفیٰ دے کے اس کو موقع دیں، آپ ڈپٹی اسپیکر کی شپ پائیں، تو وہ بزد رہے اور انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا، جس پر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی۔ تو لامحالہ وہ اس طرح اس وقت اس کا ٹل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور وہ نیکسٹ انتخابات میں انہوں نے جانا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اب پی ٹی آئی متحد نہیں ہے، اب اس لیے شامی صاحب اس لیے متحد نہیں ہے کہ کیونکہ ابھی وفاق کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت جو ہے بالکل ڈسیبل ہیں پولیٹیکل کسی بھی ایکٹیویٹی کے اس میں، تو اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کے خلاف خالد خورشید کے خلاف پچھلے سال جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس وقت خان صاحب نے ہی اس کو جو ہے ختم کروایا تھا، اور یہاں کے اسمبلی کے جو ممبران تھے ان کو بلا کے ان کو کہا تھا کہ آپ نے خالد خورشید کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ تو کیونکہ اب خان صاحب بھی صدارت میں نہیں ہے اور اس کی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی وہ بھی نہیں ہے، اور خالد خورشید صاحب جو چیف منسٹر گلگت بلتستان تھے اب وہ اپنے عہدے پر بھی نہیں رہے ہیں، پارٹی کی صدارت بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور ممبر آپ کے خیال میں مختصر یہ کریں کہ آپ کے خیال میں اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا پھر؟ دیکھیں اس وقت جو ہے اپوزیشن جماعتوں کے پاس بھی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ کہیں حد تک جو ہے وہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس 12 کی تعداد بن رہی ہے، اور ان کو مطلوبہ جو تعداد چاہیے وہ تقریباً 4 مطلوبہ تعداد جو ممبران ہیں ان کو وہ انہوں نے دوبارہ ان سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ رابطے میں یہ ہے کہ یہ جو جب حکومت بنی تھی تو آزاد امیدوار ان کے پاس 10 سیٹیں پیپلز پی ٹی آئی نے الیکشن میں جیتے تھے، اس کے بعد جو آزاد امیدوار تھے وہ ان کو اچھی یہاں پہ جو منسٹری دے کے ان کو اپنے حکومت میں شامل کیا تھا، ان میں سے لامحالہ کیونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت نہیں ہے، وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو کون سے نام زیر بحث آ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ؟ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ جاوید منور صاحب ہیں جو منسٹر فائنانس ہے اس وقت، وہ اس سے پہلے بھی سرگرم تھے، راجہ اعظم صاحب ہیں جو بلتستان سے ان کا تعلق ہے اور وزیر تعلیم ہے، وہ بھی اس وقت جو ہے اس لابنگ کا حصہ ہے، اور حاجی گلبر صاحب ہے جو وزیر صحت ہے وہ بھی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے انور جو پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے جو وہ بھی اس لابنگ کا حصہ ہے، اور اگر پی ٹی آئی متحد رہی تو اسی کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا اگر رہی تو ٹھیک، بہت شکریہ۔ اور اگر اس وقت اگر وہاں بھی کوئی تحریک استحکام بن گئی، استحکام پاکستان پارٹی، تحریک استحکام گلگت بلتستان، ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اب پارٹی کو سنبھالنے والا جو لیڈر تھا وہ تو چلا گیا ہے، تو اب لامحالہ ہر بندہ جو ہے بہت شکریہ خالد حسین صاحب، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دیکھیں نا سکتے ہیں آپ دیکھیں نا 22 تو ان کے اپنے اراکین تھے منتخب، تو یہ 33 کے ایوان میں 22 پی ٹی آئی کی تھیں، جو 12 تو وزراء تھے اور پھر 4-5 وہ معاونین اور کوارڈینیٹرز بھی تھے، سب کی ماشاءاللہ وہاں پہ سنی گئی تھی، اسمبلی کا اجلاس جیسے بلوچستان میں سنی جاتی ہے، اور نیا وزیر اعلیٰ چننا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اب ان کو بحال تو کر نہیں سکتے، وہ تو گلگت بلتستان کا تو اپنی عدالت ہے، اس نے فیصلہ دے دیا، متفقہ دیا اور متفقہ دیا، اس کے خلاف اپیل کہیں نہیں ہو سکتی، بالکل، اور اسی طریقے سے پر صبر کرنا پڑے گا۔ چلیے سر، 1977 اور 4 جولائی، آج 4 جولائی ہے، ہمیشہ ہر برس جب بھی پروگرام ہمارا گیا آن ایئر تو آج کے دن اس موضوع کو میں نے ضرور چھیڑا ہے تاکہ تاریخ میں جھانک سکیں اور آپ سے یہ سن سکیں کہ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب ہوا کیا تھا، جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تختہ الٹا گیا اور ضیاء دور کا آغاز ہوا، اور پھر آخری نقطہ یہ ہوگا کہ اس کے پھر اثرات اب تک ہیں اور کیا ہیں۔
पहले तो देखें ना 4 जुलाई और 5 जुलाई के दरमियान ये एक अमेरिकन एम्बेसी में एक रिसेप्शन था, यानी 4 जुलाई को उनके यौम आज़ादी का, और मेरा ख्याल वहाँ जनरल ज़ियाउल हक ने उसमें शिरकत भी की थी। तो अमेरिका का यौम आज़ादी जो था उसके साथ हमारा यानी यौम आज़ादी कह लें उसको, भुट्टो दौर से आज़ादी मिल गई या जनरल ज़ियाउल हक के दौर की ग़ुलामी मिल गई। अब पीपल्स पार्टी वाले तो इसे ग़ुलामी के तौर पे मनाते हैं, उनके मुखालिफ जो थे वो आज़ादी के तौर पे मनाते थे। आप भी मनाते हैं? एक अरसे तक मनाते रहे, नहीं अब नहीं मनाते। अब कुछ दिल जो हैं खट्टे हो चुके। चलो शुक्र है। तो जनरल ज़ियाउल हक जो हैं उन्होंने इक़्तिदार संभाला, जुल्फ़ का अब आप देखें जो सकूत ढाका के बाद अब ये समझा जा रहा था अब इस मुल्क में कभी फौज हुक्मरान नहीं हो सकेगी। बिल्कुल, हमेशा के लिए ये तसव्वुर दफन कर दिया गया और महज 6 बरस में ये तसव्वुर हकीकत बन गया। एक मजलिस में, महफिल में लोग रोते थे और कहते थे, तौबा करते थे गुनाहों की, बड़ी गलती हुई, अब ऐसा नहीं होगा। तो ये 6 बरस में सिर्फ अब यानी 71 से 77 तक 6 बरस बनते हैं ना, और 6 बरस कह ले, 72 से हुकूमत कायम हुई, 5 बरस कह ले, तो एक ही रात में तमाम किस्सा तमाम तय हुए उम्र के मुकाम और हो गई जिंदगी की शाम। अब मैं सहर को क्या करूं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के बरसर इक़्तिदार आए। शेख मुजीबुर रहमान जेल में थे, वहाँ उधर सकूत हो गया ढाके का, फिर उनको छोड़ा गया, उन्होंने अपनी आज़ाद मुमलकत कायम कर ली। अब भुट्टो साहब ने यहाँ दस्तूर बनाया 1973 का, कैदी वापस, तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको साथ मिलाया, सही कंसेंसस किया और दस्तूर बन गया। फिर सारी सियासी जमातें उनकी पुष्ट पर खड़ी हुई। उससे पहले शिमला गए वो, हाँ शिमला मुआहदा, उनको मियाँ तोफैल मोहम्मद जो अमीर जमात इस्लामी थे, उन्होंने लाहौर के एयरपोर्ट पे जाकर अलविदा किया। बिल्कुल तारीखी वाक़या ये भी। फिर वो वहाँ गए, शिमला मुआहदा किया, पाकिस्तान के कैदी वापस आए। ये एक बड़ा कारनामा। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ समिट का, यहाँ जी वो अभी भी मीनार है, समिट मीनार, जिसमें एक नई तवानाई दी एक अफसरदा पाकिस्तानी कौम को, और शेख मुजीबुर रहमान भी उसमें शिरकत के लिए लाया गया उनको, और एक टूटे रिश्ते बहाल हुए सब खराबी के बाद। और फिर एक काम भुट्टो साहब ने और किया कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारी दुर्गत बनी है ना, अब हमें एटमी ताकत बनना चाहिए। हाँ, उसका बिल्कुल क्रेडिट उन्हें जाता है। फैसला किया बिल्कुल। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे वो एक हमारे जनाब एक इंजीनियर थे और माहिर थे, हॉलैंड में थे उसके फ्यूल एनरिचमेंट के। उन्होंने उनको राब्ता किया कि मैं ये कारनामा सर अंजाम दे सकता हूँ। हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी लगा, वह हमने फैसला किया और भुट्टो साहब ने इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया। और वो प्रोग्राम बिल आखिर ज़ियाउल हक के हाथों पाया तकमील को पहुंचा। फिर नवाज शरीफ साहब ने उसको धमाके किए। बिल्कुल ठीक। बहरहाल तो ये तो हैं भुट्टो साहब के कमालात। बिल्कुल ठीक। दस्तूर, शिमला एटमी प्रोग्राम, शिमला मुआहदा, लेकिन एक तो उन्होंने सारी इंडस्ट्री जो थी उसी मार्शल के तहत उसको नेशनलाइज कर दिया। ठीक। जो हमारी सकूत मईशत हो गया, जिससे हमारी जो बढ़ती हुई उड़ान जा रहे थे हम, वो तबाह कर दी हमारी मईशत, हमारी मुआशी बुनियाद तबाह कर दी। एक तो ये काम हुआ। और सियासी,
اور سیاسی یہ ہوا کہ جب اب ان کو یہ خیال گزرا کہ جب انتخابات آئے قریب اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن کو تحقیق کرنا شروع کیا. مقدمے چل رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, سزائیں مل رہی ہیں اور اپوزیشن کی توہین ہو رہی ہے, جینا دوبر ہو رہا ہے اور لوگوں پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, قاتل پکڑے نہیں جا رہے. ایک اور ایسا فاصلہ پیدا ہوا حکومت میں اور اپوزیشن کے بیچ. ٹھیک. اور بھٹو صاحب کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کریں اور دستور کو صدارتی بنا دیں. صدارتی نظام لانا چاہتے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس پر پھر ہنگامہ ہوا. ایک منظم منصوبہ بنا دھاندلی کا. ان کی انٹیلیجنس بیورو نے مل کے, سرکاری افسروں نے مل کے اس پر الیکشن کے نتائج جو تھے ان کو رد کر دیا. اپوزیشن نے تسلیم کرنے سے انکار کیا. ان 77 کے انتخابات میں 56% ووٹ پڑے پیپلز پارٹی نے حاصل کیے. اس سے پہلے یا بعد کبھی 35-37% سے اوپر نہیں گیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا. تو کہتے یہ ہے کہ سمپل میجورٹی تو ان کو اس وقت بھی مل سکتی تھی لیکن وہ اس پر ہنگامہ ہو گیا. تو پاکستان قومی اتحاد ہے, اس نے بغاوت کر دی, تحریک چلی اور چونکہ چنانچہ کرتے نکتے کہ ایک ایسا اب یہ طے ہوا کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے, مان گئے وہ, ان کو ماننا پڑا. اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے, الیکشن دوبارہ ہوں گے اور الیکشن کرائے گی ایک عمل درآمد کونسل بنے گی. ٹھیک. جس میں اپوزیشن بھی شریک ہوگی, حکومت بھی شریک. اس کی نگرانی میں ہوں گے. اس وقت نگران حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا. جو سٹنگ گورنمنٹ تھی وہ کراتی تھی. تو سٹنگ گورنمنٹ موجود رہے گی. ایک بریک آ گئی ہے, میں نے اس بات لیکن امپلیمنٹیشن ایک چھوٹا سوال ہے نا مجھ سے. کیا یہ بات درست ہے کہ اس سب خرابی کے باوجود بھی, ڈیڈ لاک کے باوجود بھی کنسنسس ہو چکا تھا, بات بن رہی تھی اور پھر یہ 4 اور 5 جولائی کی شام رات آ گئی؟ نہیں, میں ایسا نہیں مانتا. وہ یہ کنسنسس نہیں ہوا تھا. بات تو بن رہی تھی. بات نہیں بنی تھی. ایئر مارشل اصغر خان اور شاہ احمد نورانی مولانا اور سردار شیرباز مزاری صاحب جو این ڈی پی کے لیڈر تھے, ولی خان تو جیل میں تھے, اور بیگم نصیب ولی خان, یہ لوگ کسی سمجھوتے پر تیار نہیں تھے. اور باقی لوگ سمجھوتا کرنا چاہتے تھے. 9 رکنی اتحاد تھا اور پیپلز پارٹی کے جو بھٹو صاحب تھے, کوثر نیازی صاحب, مولانا کوثر نیازی, عبدالحفیظ پیرزادہ تھے, ان کی ٹیم تھی. اور وہاں مولانا مفتی محمود تھے, نوزان صلی خان تھے اور پروفیسر عبدالغفور تھے. جب یہ کسی مسئلے پر اتفاق کر لیتے تھے پھر قومی اتحاد کی ٹیم واپس آتی تھی مشاورت کرتے 9 لیڈروں سے منظوری لینے کے لیے. اچھا. اور یہ جو نقطے طے کرتے تھے 9 لیڈر وہاں اس میں جو مارشل اصغر خان دوسرے اس میں اپنا ایک تڑکا لگا دیتے تھے. 4 جولائی اوائڈ کیا جا سکتا تھا. ایوائڈ کیا جا سکتا تھا. ایک بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی 4 جولائی 1977 اور پاکستان کی. تو بھٹو صاحب کے دور کے جو کارنامے تھے شامی صاحب نے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا, اور پھر جو پولیٹیکل ایشوز ان کے دور میں ہوئے ان کو ہائی لائٹ کیا, اور پھر آخر میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا یا نہیں, اور پھر ایک نیا ایرا شروع ہوتا ہے. اس کے کیا اثرات ہیں پاکستان پر؟ 4 جولائی جو ہے ایوائڈ ہو سکتا تھا. 9 مئی ایوائڈ ہو سکتا تھا. 9 مئی بھی ایوائڈ ہو سکتا تھا. اس وقت اصغر خان جہاں کھڑے تھے, جہاں ہمارے چیئرمین صاحب خان صاحب کھڑے تھے, نہ وہ یہ نقطہ سمجھنے کو تیار تھے اور نہ یہ نقطہ سمجھنے کو تیار تھے کہ سیاستدان کی زندگی سیاسی عمل میں ہے. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, یہ ذرا میں اس کی مزید وضاحت چاہوں گا آپ سے. جیسے مچھلی
دریا میں تیرتی ہے، پانی میں، اس کے لیے پانی ضروری ہے. پولیٹیکل پروسیس موجود ہوگا، کانسٹیٹیوشن موجود ہوگا تو بات بانی جائے گی. معاملات سیاست دانوں کے ہاتھ میں ہوں گے تو آپ اپنی اننگ کھیلیں گے. اور کہتے ہیں نا اپنا مارتا ہے نا وہ بھی چھاؤں میں مارتا ہے. ہاں. اور ایئر مارشل اصغر خان اس وقت تیار نہیں تھے کمپرومائز پر، جیسے ابھی ہمارے جیسے خان صاحب بھی خان صاحب تیار نہیں تھے. یہ بھی کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس تحریک کا اتنا بڑا لیڈر جس کے بارے میں سمجھتا تھا وزیر اعظم بنے گئی ہے بھٹو صاحب کے جانے کے بعد. یہ بات درست ہے کہ ان کے جلسے 4-5 لاکھ افراد پہ مشتمل ہوتے تھے؟ کہتے ہیں یہ تاریخ ساز جلسے ہوتے ہاں جی، میلوں لمبے جلوس. اور تب تو ویسے سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. اور کم و بیش 5 سال ٹھیک. ہاؤس اریسٹ رہے. اور بالآخر عمران خان صاحب کی پارٹی کو جوائن کر لیا انہوں نے. جی 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 جی. تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور ایک ثانوی حیثیت رہ گئی ان کی. تو یہ جو ہمارے خان صاحب ہیں یہ نقطہ یہ بھی نہیں سمجھے. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا. یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن کیا کیجیے سر. انہوں نے ایسا موقف اختیار کیا، معاملات غیر سیاسی عناصر کے ہاتھ میں آ گئے. سیاست دانوں کی سپیس ختم ہو گئی. تب بھی اور اب بھی. تب اعلانیہ ختم ہوئی، اب غیر اعلانیہ ختم ہوئی. کہ اب آپ 9 مئی نہ ہوتا اور ہم تو سپیس نہ بنتی. کچھ نہیں کر سکتے سوائے اظہار افسوس کے. مشورہ تو انہیں بھی دیا تھا. نہ ان کا ہاتھ پکڑ سکے نہ ان کا ہاتھ پکڑ سکے. گزارش کرتے رہے، التجا کرتے رہے، لیکن جب سیاست دان اپنے پیٹی بھائیوں سے بات نہیں کریں گے، معاملہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کسی اور کو اسٹرینتھن تو کریں گے. ہمارے ہاں تو پھر تھرڈ فورس موجود ہے نا. تب آپ التجا کرتے رہے، مشورے دیتے رہے. اس بار ہم بھی کوشش کرتے رہے کہ خان صاحب کو یہی بات کنوے کریں. تھرڈ فورس جو تھی نہیں، وہی تھرڈ آپشن آپ کے پاس. پھر جو آپ کو دفاعی ادارے جو ہیں وہ پھر ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے. وہ کیسے پھر پیچھے ہٹیں؟ آپ اس پہ ادارے افسوس کریں اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں اور الزام تراشی کریں، لیکن حالات اس طرح تبدیل نہیں ہوتے. ہاتھ رکھنے سے کہیں درد جگر جاتا ہے؟ نہ جی نہ. ہاتھ رکھنے سے نہیں درد جگر جاتا ہے. یہ تو معاملہ فہمی، سیاست دان کا تو کام ہی معاملہ فہمی ہے نا سر. اور معاملہ فہمی کا دوسرا نام ڈائیلاگ ہے. ناممکنات میں سے رستہ نکالنا سیاست دان پہلے کی. سیاست جو ہے نا وہ کیا کریں، جو سول ہمارے ادارے ہیں، قوانین ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ضمانت ہو جاتی ہے، چند روز جیل میں چلے گئے، پھر باہر آ گئے، ٹھیک کیا ہوا؟ مگر بے یقینی تو اس وقت آتی ہے جب سیاست دانوں کی سپیس کم ہوتی ہے. ہوئی ہے نا. اب بھی دیکھ لیں. جب کہا کہ بھئی آپ جس سے بات کریں وہ کہتے بھئی جب بغاوت کریں گے تو پھر باغی جو ہیں وہ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ. اگر بغاوت ناکام ہو جائے، ہاں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں سر اور آگے چلتے ہیں. پھر وہی ہوتا ہے. ٹھیک، آگے چلیں آپ سر. آگے تو چل ہی نہیں سکتے، ہم نے تو پیچھے جانا ہے. نہیں سر، رات گئے پیچھے جانا ہے. رات گئے ترمیمی آرڈیننس آیا ہے. آرڈیننس آیا ہے نیب کا. جی رات گئے. اس میں یہ سنجرانی صاحب ہیں قائم مقام صدر. نیب کے چیئرمین جو ہیں، ہاں جی، پہلے تو ان کے دانت نکال دیے، اب ان کو بتیسی لگا رہے ہیں مصنوعی. اب وہ سنیں سر تفصیل. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی تفتیش میں شامل نہیں ہوگا تو پھر اس کے وہ گرفتاری کے وارنٹ جاری کر سکیں گے. اور جسمانی، اچھا اس میں یہ ہے کہ اور پھر ان کی کسٹڈی میں رہے گا بندہ 30 دن تک. ایسے کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بدلے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی امپلیکیشن آنے والے دنوں میں لوگ دیکھیں گے. کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا دینا جرم قرار ہے.
چیئرمین نیب کو مقدمے میں سے کسی بھی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وعدہ معاف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کرائے گا۔ اگر وعدہ معاف گواہ نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو اس کی معافی بھی منسوخ ہوگی۔ معافی منسوخ ہونے کی صورت میں وعدہ معاف گواہ کی گواہی اس کے خلاف استعمال ہوگی۔ مقدمہ جھوٹا اور بدنیت میں بنایا جانا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال تک کی سزا ہوگی۔ اب نیب ملزم کو 14 کی بجائے 30 دن تک حراست میں رکھا جائے گا، حالانکہ جو پہلے ترمیم لے کے تھے وہ 90 کی بجائے 14 دن کیے تھے انہوں نے۔ اور چیئرمین نیب کسی بھی مقدمے کے لیے کسی بھی وکیل کی خدمات حاصل کر سکے گا۔ اب چیئرمین نیب جو ہے نا، عامر الیاس رانا صاحب ہے نا ان کو مسلح کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں جناب عامر الیاس رانا صاحب، انہوں نے ایک تعویل پیش کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیا آرڈیننس ہے اس کے توشہ خانہ کے ساتھ اسے ملائیں، جس کا فیصلہ آج کل عدم ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں جو تحائف لینا دینا جرم قرار دیا گیا نا، وہ توشہ خانہ سے اسے جوڑیں۔ چلیے جس سے بھی جوڑ لیں، بات یہ ہے توشہ خانہ میں تو ان پہ فرد جرم عائد کر دی تھی نا ڈسٹرکٹ سیشن جج نے۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ٹیکنیکل بنیاد پر اڑا دیا۔ اور یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہے جن کے خلاف خان صاحب نے درخواست دی تھی کہ انہیں ان پر اعتماد نہیں ہے اور ان پر اعتراضات کیے تھے۔ اب فیصلہ انہوں نے ان کے حق میں کر دیا۔ اب تو اچھا، اب ایک بات سنیں، ایک بریک نہ لے لوں، چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ توشہ خانہ ذکر ہوا تھا تو چیف جسٹس کا فیصلہ ہے، انہوں نے ٹرائل کورٹ کو دوبارہ بھیجا ہے کہ اسے 7 روز میں آپ اسے دوبارہ چیک کر کے اس کو ریکنسیڈر کریں۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا، آج دن بھر خبریں چلتی رہیں کیا ججوں کی تنخواہ میں اضافہ۔ اچھا، پہلے تو یہ خبر آئی، وہ پرانا جو تھا ایک نوٹیفیکیشن وہ پہلے پڑھ لیا گیا، نیا بعد میں پڑھا گیا۔ خبر یہ آئی تنخواہیں کم کر دی گئی، پھر معلوم ہوا نہیں جناب، خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی گستاخی نہیں ہو سکتی، تنخواہیں میں اضافہ ہوا ہے۔ مجھے یہ میں سمجھ میں اس سے قاصر ہوں کہ یہ حکومت کو یہ مشورے کون دے رہا ہے، کون سے کہ تنخواہوں میں اضافے اس طرح سے کیے جائیں۔ چیئرمین سینٹ نے اپنی پینشن اور مراعات ان کا بل منظور کرایا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد ان کو واپس لینا پڑا۔ اور جو چیئرمین جتنے تھے 4 سال کی یعنی چیئرمینی کرنے والے، ان کو مراعات دے دی گئی، پینشن، ملازم، سیکورٹی۔ حالانکہ وہ تو بھئی آپ لائف لانگ تو معاملہ نہیں تھا نا، کوئی نہ کوئی رستو تو ہوگا نا جو ایسے جج تو خیر ایک لمبی سروس ہوتی ہے ان کی ریٹائر، ججوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ لیکن اس وقت جبکہ قوم ایک مشکل میں ہے، مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، آپ اخراجات آپ سے پورے نہیں ہو پا رہے، ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اس وقت یہ شوشے چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ججوں کی تنخواہ اگر 1 لاکھ یا 2 لاکھ نہیں بڑھے گی تو کیا مسئلہ کیا ہو جائے؟ اب سن لینا سر، ماہانہ تنخواہ جو جناب چیف جسٹس کی ہے وہ 12,29,000 سے زائد کی گئی ہے، اس سے پہلے 10 لاکھ تھی، یعنی 2.25 اضافہ ہوا، اور جو دیگر ججز ہیں ان کی تنخواہ اضافہ شدہ جو ہوگی وہ 11,61,000 ہوگی۔ اور اکثر جج حضرات جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اچھے وکیل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے وسائل ان کے ہیں، بہت بڑے ذمہ دار ہیں، مگر مجھے بتائیں یہ میسج دینے کی کیا ضرورت ہے کہ اب تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، کیوں، کیا ضرورت ہے؟ نہ بڑھائیں، چند مہینے صبر کر لیں۔ ایسا کوئی رستو ہوگا نا جو ایسے مشورہ دیتا ہوگا؟ نفسیاتی طور پر جی آپ چرکے لگا رہے ہیں قوم کو۔ وقت ختم ہو گیا سر، کل اس مدعے پہ دوبارہ بات کروں گا میں، اور کوشش کروں گا کوئی حکومت سے کوئی ایسا بندہ جو اس کی دفاع کر سکے، اس کے موقف لے سکیں۔ ناظرین، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔